الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ نعرہ حیدری۔ حیدری۔ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے۔ اب سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اللہ کا پیارا نبی اس دنیا میں اس لیے تشریف لایا تاکہ انہیں کھلی ہوئی گمراہی سے نکال کر نور کی وادیوں کا سفر کرایا جا سکے، اور بد اخلاقوں کو اخلاق سکھایا، بد کرداروں کو کردار کا درس دیا، اور آہستہ آہستہ ان کے کردار کو سنوارتا گیا میرا نبی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا کہ پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور بس اصلاح امت ہو گئی اور لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ سب کچھ ایسے ہی وجود میں آ گیا ہو، بلکہ اس کے اندر رسول کی بھی مشقتیں شامل ہیں، علی مرتضیٰ کی بھی محنتیں شامل ہیں، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی پشت پناہی بھی شامل ہے، اور جناب خدیجہ کی دولت بھی شامل ہے۔ یہ کارواں اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اس کے اندر اپنے خون کو دیا ہے عزیزان گرامی، اور خون سے اسلام کو سینچا ہے۔ رسول نے بھی مشقتوں کو برداشت کیا، علی مرتضیٰ نے بھی مشقتوں کو برداشت کیا، سرکار ابو طالب نے بھی زحمتوں کو برداشت کیا، اور شیب ابی طالب کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ پابندیاں ہٹ گئیں اور رسول تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ اب عزیزان گرامی، سرکار ابو طالب کا ایک احسان بزنس کے اوپر بھی ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ جو آج یہ بزنس رائج ہے، اس کے اوپر بھی ایک احسان ہے سرکار ابو طالب کا۔ آپ درود پڑھیں تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس زمانے کے اندر جو بزنس ہوتا تھا وہ سنگل آدمی کیا کرتا تھا زیادہ تر، اور اس کی اپنی اگر سواری ہے تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس کر سکتا تھا، لیکن جو غریب طبقہ تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جس کے پاس اونٹ تھے، جس کے پاس سواری کا انتظام تھا، وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مال کو بھیج سکتا تھا اور وہاں سے چیزوں کو منگا سکتا تھا۔ پورے خطہ عرب میں اکثر افراد وہ تھے کہ جو راہزن تھے، ڈاکو تھے، تو جناب خدیجہ کا بھی جو مال تھا، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ عرب کی سب سے بڑی ایکسپورٹر تھی۔ آپ کے اتنے زیادہ اونٹ تھے کہ وہ ہمیشہ کچھ اونٹ جا رہے ہیں کچھ اونٹ آ رہے ہیں۔
آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تو یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ آنا اور جانا ہے، کتنی لاریاں چلتی ہیں اور کتنے ٹرکس چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے درمیان اور موزمبیق کے درمیان، اسی طریقے سے ممالک کے درمیان جہاز چل رہے ہیں، ہے نا، ادھر کا مال ادھر جاتا ہے، ادھر کا ادھر آتا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ مال ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتا تھا وہ کس کا تھا؟ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ 200 اونٹ جا رہے ہیں، 200 اونٹ آ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایک لاری کے برابر ایک اونٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ سمجھ لیجیے۔ تو کتنی بڑی تاجرہ رہی ہوں گی جناب خدیجہ۔ امت کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو بڑھا چڑھا کے لوگ پیش کرتے ہیں، اتنی زیادہ دولت جناب خدیجہ کے پاس نہیں تھی۔ عرب میں سب سے بڑی تاجرہ کا نام جناب خدیجہ ہے عزیزان کرام، سب سے بڑی تاجرہ کا نام۔ اور جب دیکھا کہ بڑا نقصان ہونے لگا ہے تو جناب خدیجہ نے پیغام پہنچایا سرکار ابو طالب کے پاس کہ ہمارے یہاں پر جو سامان جاتا ہے تو راہزن اسے لوٹ لیتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے عظمت سرکار ابو طالب، چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا مال محفوظ بھی ہو جائے اور مال میں برکت بھی پیدا ہو۔ تو آپ نے اس بزنس کے لیے جس فرد کو معین کیا اسے محمد کہتے ہیں، اور سرکار ابو طالب نے جتنے بھی راستے میں چھوٹے چھوٹے تاجر ہوتے تھے اور جن پہ یہ شبہ تھا کہ یہ لوگ راہزنی کرتے ہیں اور یہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان سب کو بلا لیا۔ اب سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ تم اپنا بزنس کیوں شروع نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ سرکار ابو طالب ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ ہم اپنا بزنس شروع کر سکے، اور اگر ہم تھوڑا بہت جمع بھی کر لیں گے تو بہرحال جو وہ سواری کے اوپر خرچ آئے گا تو وہ سواری ہم کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس سواری ہے ہی نہیں۔ تو یہ آئیڈیا سب سے پہلے سرکار ابو طالب نے دیا، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اونٹ جا رہے ہیں اور جسے بھی شریک ہونا ہے ہمارے مال کے ساتھ تمہارا مال چلا جائے۔ توجہ رکھ رہے ہیں نا؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ جس کے اندر حیثیت ہے وہ کنٹینر آ گیا، اب تو ایک کنٹینر منگا رہے 5 لوگ شریک ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو آئیڈیا دیا ہے سرکار ابو طالب کا دیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا آغاز جو کیا، اس کی جو شروعات کی وہ سرکار ابو طالب نے کی۔ اب وہ لوگ جو راہزن تھے ان کو بھی آمدنی ہونے لگی، تو بہرحال وہ اپنی راہزنی سے باز آ گئے، وہ اپنی راہزنی سے باز آ گئے۔ اور پھر جو میسرہ جناب خدیجہ کا غلام تھا تو سرکار رسالت پناہ جب واپس تشریف لائے تو میسرہ قصیدہ خوانی کر رہا ہے رسول عربی کی۔ ارے کیا کہنا، اتنا تو فائدہ ہمیں تجارت میں کبھی ہوا ہی نہیں جتنا اس بار ہوا، اور میں نے تو بڑے عجیب و غریب معاملات اور میں نے کرامتیں دیکھی ہیں ان کے ساتھ رہ کر۔ جہاں جہاں پر ہم گئے تو اس ریگستان میں ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آیا، جس راستے سے گزر گئے اگر سوکھے ہوئے درخت تھے تو وہ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ہمیں کہیں پہ بھی سفر میں نہ پینے کی دقت محسوس ہوئی نہ کھانے کی دقت محسوس ہوئی۔ راستے میں ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں پانی میسر نہ ہوا ہو۔ اب سے پہلے تو ہم کئی روز تک پیاسے رہ جاتے تھے، لیکن یہ سفر بڑا مبارک ثابت ہوا اور آمدنی بھی ہماری کئی گنا الحمدللہ ہوئی۔ اور کمال یہ ہے کہ جتنے سفر میں ہم گئے تھے سب کو فائدہ ہوا، کوئی اونٹ بیمار نہیں ہوا، کوئی انسان بیمار نہیں ہوا، کہیں پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ بیان کرتا جا رہا ہے جناب خدیجہ کے ساتھ۔ اب جناب ورقہ ابن نوفل جو آپ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، وہ تشریف لائے۔ وہ شہزادی خدیجہ سے آ کر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ آپ عقد کیوں نہیں فرما رہی؟ تو جناب خدیجہ ان سے وہی سوال کرتی تھی کہ بتاؤ کس کا رشتہ؟ تو وہ نسبت کو بیان کرتے تھے تو جناب خدیجہ کہتی تھی کہ ان کے اب بیان کرنے شروع کرو، اس لیے کہ جناب خدیجہ دولت کے لالچ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو صاحب کردار ہو۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جناب ورقہ بن نوفل آئے اور پھر آپ نے وہی کہا کہ خدیجہ آپ عقد کیوں نہیں فرماتی ہیں، آپ عقد فرما لیجئے۔ کہا کہ ورقہ کوئی اس قابل رشتہ ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ اب جناب ورقہ نے ایک ایک رشتے کو بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ فلاں کے ساتھ عقد کر لو، کہا کہ عیب بیان کرو،
کہا کہ بڑا حریص ہے، کہا کہ فلاں کے ساتھ عقد کر لو، کہا کہ اس کا حسب صحیح نہیں، کہا کہ فلاں کی بھی نسبت آپ کے لیے آئی ہے، کہا کہ اس کا نسب صحیح نہیں، کہا کہ پھر میں کیا کروں ورقہ؟ کہا کہ خدیجہ تم غور کیوں نہیں کرتی ہو؟ 1 ارب میں فرد ایسا ہے کہ اگر تم اس سے عقد کرو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ عبداللہ کا لال ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ محمد عربی ہے جو آپ کے بزنس میں بھی شریک ہے۔ کہا کہ ان کے آپ بیان کرو۔ کہا کہ سنو کہ ان کا چہرہ والضحیٰ ہے، ان کی آنکھیں والنجم ہے۔ جناب خدیجہ کہتی ہے میں کہتی ہوں کہ ان کا عیب بیان کرو۔ کہا کہ خدیجہ ان کی زلفیں واللیل ہیں۔ کہا کہ جب وہ چلتے ہیں تو راہنے درخت انہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ کہہ رہی ہے اے ورقہ کچھ عیب بیان کرو۔ کہا کہ خدیجہ اتنا سمجھ لو چاند کے دامن پہ نہ ہو سکتا ہے، ابو طالب کے بھتیجے کے دامن میں کوئی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جناب خدیجہ ہے۔ جناب خدیجہ اپنے زمانے میں 2 لقب سے مشہور تھی، ایک طاہرہ اور ایک عذرا۔ جناب مریم کے بعد اور شہزادی سے پہلے اگر کسی اور عورت کو عذرا کہا گیا ہے تو اس ذات کا نام خدیجہ ہے، اس ذات کا نام خدیجہ۔ آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پاک و پاکیزہ تھی، اور یہ لقب بھی جناب مریم کا رہا اور یہ بھی آپ کا رہا۔ اور آپ کا ایک لقب ہے صدیقہ، آپ کا ایک لقب ہے صدیقہ۔ تو جناب ورقہ نے یہی کہا کہ دیکھو تم طاہرہ ہو، تم عذرا ہو، تم صدیقہ ہو، اور جو محمد ہے پورا عرب انہیں امین کہہ رہا ہے اور پورا عرب انہیں صدیق کہہ رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے اشارہ دیا، کہا کہ آپ جائیں، آپ میری طرف سے وکیل ہیں۔ اب عزیزان گرامی جب جناب ورقہ گئے تو کس کے پاس گئے؟ سرکار رسالت پناہ کے پاس آئے۔ کہا کہ نہیں مولانا، سرکار ابو طالب کے پاس گئے۔ بھئی انسان جاتا کس کے پاس ہے؟ کہا کہ ولی کے پاس جاتا ہے۔ یعنی عرب بھی جانتا تھا کہ محمد کے ولی کون ہے۔ صلوات پڑھنے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد حیدری۔ یہاں پر جو ولی کے معنی ہے وہ سرپرست کے معنی میں، کہ جو سرپرست ہے، جو کفالت کر رہے ہیں، وہ سرکار ابو طالب کر رہے ہیں۔ اور جناب ورقہ پھر سرکار ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور پھر خواہش ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان اور قبیلے کی شہزادی آپ کے یہاں پر رخصت ہو کر آئے اور ہم محمد سے نسبت چاہتے ہیں۔ تو سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ میں محمد عربی سے پہلے معلوم کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور پھر سرکار رسالت پناہ سے معلوم کیا اور پھر اقرار کیا کہ صحیح ہے کہ فلاں تاریخ میں ہم شہزادے کے ساتھ باقاعدہ بارات کے ساتھ آپ کے گھر پر آئیں گے۔ اب اہتمام شروع ہو گیا دونوں طرف سے، ادھر سے بھی شادیوں کی تیاری ہے اور ادھر سے بھی شادیوں کی تیاری ہے۔ تو جناب ورقہ نے مکے میں خانہ کعبہ میں پہنچ کے اعلان کیا کہ خدیجہ کا محمد ابن عبداللہ کے ساتھ فلاں تاریخ میں قرار پایا ہے، اور تمام اہل مکہ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ سب کے سب لوگ اس خوشی میں شریک ہیں۔ اور یہ اعلان جناب ورقہ کرتا۔ اب سرکار ابو طالب نے بھی تیاریاں کی۔ سرکار ابو طالب نے جو تیاریاں کی معلوم ہے آپ کو، بتا دوں کیونکہ یہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھوں گا میں جو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سرکار ابو طالب نے بہترین لباسوں کو خریدا ہے شہزادی خدیجہ کے لیے، جو قیمتی ترین لباس ہوا کرتے، اور جب تمام اہتمام ہو گیا تو اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خود اپنے خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد کی مہر کی ادائیگی میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد کی مہر کی ادائیگی ابو طالب اپنی طرف سے کرے گا۔ اور مہر میں کیا دیا سرکار ابو طالب نے؟ جب یہ بارات تیار ہو گئی اور چلنے لگی تو سرکار ابو طالب نے مہر کے طور پہ 20 اونٹوں کو لیا، 400 مسقال سونا لیا اور 500 درہم نقدی لیے جو مہر میں ادا ہونے تھے۔ اب ادھر جناب خدیجہ نے پورے کے پورے حالات کو دیکھا کہ سب انتظام ہو گئے۔ میسرہ نے کہا کہ ہاں سب انتظام ہو گئے۔ تو جناب خدیجہ نے دیکھا، کہا کہ صرف ایک مسند یہاں پہ بچھی ہوئی ہے، دوسری مسند کہاں پہ ہے؟
کہا کہ ایک مسند وہ تو دلہا کے لیے ہے، دوسری مسند کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے محمد کے چچا سرکار ابو طالب بھی یہاں تشریف لائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر کشاد کے ساتھ عزیزان گرامی ہے، بارات چلی ہوگی، ملائکہ درود پڑھ رہے ہوں گے، فضاؤں میں درود کے نعرے بلند ہوں گے، اور یہ وجی چہرہ والضحیٰ چلا سرکار ابو طالب کے ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی جناب خدیجہ کے گھر پہ پہنچے تو پھر وہ پذیرائی ہوئی، اور میں ایک مسند پہ سرکار رسالت پناہ اور ایک مسند پہ کون بیٹھا ہے؟ سرکار ابو طالب بیٹھے۔ اب کہا گیا کہ بھائی کیا کیا جائے؟ کہا کہ عقد کا اب انتظام کیا جائے اور عقد کو شروع کیا جائے۔ اب مہر کی ادائیگی ہو گئی ہے، سرکار ابو طالب نے اپنی طرف سے کر دی ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم مسئلہ آتا ہے، سب پڑھتے ہیں اسے، اب دیکھیے گا عزیزان گرامی، سب سے اہم مسئلہ کیا آتا ہے؟ عقد کا مسئلہ آتا ہے۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ سرکار رسالت پناہ کا۔ جو بھی سرکار رسالت پناہ کا عقد ہونا ہے نا، وہی تو سیرت بنے گی نا، اس لیے کہ جو محمد کے ساتھ ہوگا وہی سیرت بنتی چلی جائے گی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر آپ کو کسی کے مذہب کو دیکھنا ہے نا تو دو موقعوں پہ مذہب دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ ایک تو شادی کے موقع پر، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ فرد کس سے مذہب سے اور کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی شادی میں شریک ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا تعلق کس مسلک سے ہے۔ اگر عیسائی ہے تو چرچ میں جا کے کرے گا، ہندو ہیں تو اپنے انداز سے کریں گے، مسلمان ہے تو اس کا نکاح ہوگا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اس کے باقاعدہ سلسلے جاری ہوں گے۔ تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کا کیا مذہب ہے، اس کا عقد دیکھ لیجئے۔ اور دوسری چیز، اگر اس کے مذہب کو دیکھنا ہے تو اس کے انتقال کو دیکھ لیجئے کہ اسے جلایا جا رہا ہے یا دفنایا جا رہا ہے، اور دفنایا جا رہا ہے تو کس فقہ کے مطابق دفنایا جا رہا ہے۔ بس جس فقہ کے مطابق نکاح پڑھا جائے اس کا ایمان وہ ہوگا، اور جس کے مطابق تدفین کی جائے اس کا مذہب وہی ہوگا۔ اب سرکار رسالت پناہ کا عقد کا مسئلہ تھا تو یا رسول اللہ آپ کو تو اپنا خود پڑھنا چاہیے تھا تاکہ یہ سیرت بن جائے، لیکن آپ سرکار ابو طالب سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ عقد پڑھائیے؟ سرکار ابو طالب نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل میں قرار دیا۔ اس صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ پہلی ہی منزل پہ حضرت ابو طالب نے مسئلے کو حل کر دیا نا۔ قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کے بعد نازل ہوا نا، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا ہے نا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ اور ایک سورہ ہے قرآن کا جو 2 بار نازل ہوا، سورہ حمد، جو مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا۔ توجہ رکھیے، مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، اور سرکار ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابو طالب نے کہا یا تو وہ قرآن بنا، یا زمین پہ بیٹھ کر ابو طالب لوہے محفوظ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فقرہ کس نے کہا؟ سرکار ابو طالب نے کہا نا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل میں قرار دیا۔ عزیزان گرامی یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا۔ ہمارے یہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے نا، لیکن وہاں پہ درود ابراہیم بہت زیادہ رائج ہے۔ توجہ رکھیے، وہاں پہ درود ابراہیم رائج ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی جب نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں بھی حضرت ابراہیم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلی
حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا ہے؟ ہمیں اللہ نے ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے، ذریت ابراہیم میں قرار دیا، اولاد اسماعیل میں ہمیں قرار دیا۔ تمام مسلمان جناب ابراہیم کی اولاد پر درود بھیجتے ہیں، تو سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا، ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ تو حضرت ابو طالب بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پہ دنیا درود بھیجتی ہے، جس کا ایمان اس درجہ پہ ہو اسی پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو سرکار ابو طالب وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ نے خود خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، اور پھر اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں متولی کعبہ بنایا، وارث کعبہ بنایا، اور ہمیں سرداری عطا کی ہے، اور ہمیں محمد جیسی عظیم ہستی عطا کی ہے۔ یہ جس پڑھنے میں ہو جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہے۔ جناب برقہ بلند ہوئے، اور جناب برقہ نے سرکار ابو طالب کا پھر جواب دیا ہے کہ ہاں ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آپ دیکھیے اس میں ایک باریکی کیا ہے، اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ عرب کا دستور پہلے یہ تھا کہ لڑکا اپنی طرف سے نسبت بھیجتا تھا لڑکی کے لیے، لیکن یہاں پر جناب خدیجہ نے نسبت بھیجی تھی سرکار رسالت پناہ کے لیے۔ میں کہوں گا جناب خدیجہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا کہ میں جانتی ہوں آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد نے دولت کے لالچ میں شادی کی تھی، لہذا اپنی طرف سے نسبت بھیج کے بتا رہی ہوں کہ میرے کردار کو دیکھ کے شادی کی گئی ہے، دولت کو دیکھ کے شادی نہیں کی گئی۔ تو پروردگار عالم نے بھی خدیجہ کی اس نیت کو پختہ دیکھا، اور اتنی مخلص نیت دیکھی، کہا کہ ہم صبح تک قانون بنا دیں گے کہ آج بھی لڑکے کا وکیل پہلے صیغہ جاری کرتا ہے، لڑکی کا وکیل بعد میں صیغہ جاری کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدیجہ کی نیت کو دیکھ کر مستحب قرار دیا گیا ہے کہ لڑکی کا وکیل پہلے صیغہ جاری کرے اور لڑکے کا وکیل بعد میں صیغہ جاری کرے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی لڑکی کی طرف سے پہلے صیغہ جاری ہوتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بعد میں صیغہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ عقد اتنا مبارک ہوا، اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی جناب خدیجہ آئی ہیں تو اپنی پوری دولت سرکار رسالت پناہ کے حوالے کر دی۔ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک شخص ایک جانب کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص دوسری جانب کھڑا ہو جائے تو ایک دوسرے کو دونوں افراد نظر نہیں آ سکتے۔ اور پھر جناب ورقہ نے کعبے میں آ کے اعلان کیا کہ جناب خدیجہ نے یہ کہلوایا ہے کہ ان کی جتنی بھی دولت ہے وہ محمد عربی کے حوالے میں۔ اور وہ جب دولت کی دی گئی رسول کو تو کیا رسول نے اپنے اوپر خرچ کی؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ اسلام کے اوپر خرچ کی۔ وہ مسلمان جو فاقوں میں زندگی گزار رہے تھے ان کے فاقوں کو دور کیا دولت جناب خدیجہ کے ذریعے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے پوری دولت کے ذریعے سے مسلمانوں کے فاقوں کو توڑ دیا ہے، لیکن اللہ اللہ آپ کی اولاد کو بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، چند دن اربعین پہ اور رہ گئے ہیں، آپ حضرات مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی رضا کو قبول فرمائے، اور کس کس مصیبت کا ذکر کیا جائے عزیزان گرامی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی ظلم ہی اتنے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھ ہی کیا کہ جس سے آنسو نہ جائے، وہ دل ہی کیا جو موم نہ ہو جائے۔ اہل بیت رسول نے ہمیشہ لوگوں کے فاقوں کو ختم کیا ہے، لیکن خود بھوکے اور پیاسے رہے۔ جس شہزادی کی اتنی زیادہ دولت ہو اور اس کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آقا حسین کے لال سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو، اور ایسے ایسے ظلم کھائے جائیں کہ
کہ چشم فلک نے اب سے پہلے ایسے ظلم نہ دیکھے ہو. عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کتنے ظلم ہوئے اہل بیت رسول پر. جب کبھی روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور انسان تنہائی میں غور کرتا ہے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. جب سرکار سید سجاد سے پوچھا گیا میرے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مولا نے تڑپ کے کہا کہ شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا بہنوں اور پھپھڑیوں کا بے مقدہ و چادر دیار بدیار بازار بازار جانا یہ بھی ہماری میراث ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے نا تو زید بن سوحان کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا کہ جب آپ قیام کی حالت میں تھے تو کبھی ایک پیر اٹھاتے تھے کبھی دوسرا پیر اٹھاتے تھے. میں مولا کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا مولا آپ کبھی ایک پیر بلند کرتے ہیں کبھی دوسرا پیر بلند کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اکثر اس روایت کو پڑھا نہیں جاتا ہے. زید بن سوحان سے میرے مولا نے خود فرمایا ارے جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، ارے تمہارا امام بڑا لاغر و کمزور تھا، ارے تیزی سے نہیں چل پا رہا تھا، تو ملعونوں نے مجھے ایک ناگے پر سوار کرایا اور زنجیر کو ایک پیر سے باندھا اور پھر دوسرے پیر سے میری زنجیر کو باندھ دیا. ارے جب اونٹ چلتا تھا زنجیر اور سخت ہو جاتی تھی. اے زید بن سوحان، فقط اتنا ہی نہیں، ارے جب دھوپ اس پہ آگے پڑتی تھی، ارے میرے پیر کی کھال، اور یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے ارے ایک مرتبہ اپنے جبے کو بلند کیا. زید بن سوحان نے میرے مولا کے زخمی پیر کو دیکھا، دام نہ لا سکا، غش کھا کر زمین پہ گر گیا. میں کہوں گا زید، ارے تو نے وقت دیکھا تیری یہ حالت ہو گئی، لیکن آئے میرے مولا سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بیڑیوں رات کھڑیوں میں جکڑے ہوئے گئے. عزیزان گرامی، میں ایک چھوٹی سی روایت اور مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. یہ شب جمعہ شب مغفرت ہے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، مومنین کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کیجئے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا نا اور بشیر علم لے کر پہنچا ہے اور مسجد النبوی میں خبر دی ہے کہ قافلہ آ گیا، اور محمد حنفیہ نے اتنا سنا تھا، بس تیزی کے ساتھ مدینے کے باہر آئے. تاریخ بیان کرتی ہے ارے محمد حنفیہ نے ہماریوں کے رنگ کو دیکھا، ارے غشیداری ہو گئی، اس لیے کہ ہماریاں جب آئی ہیں تو اب سبز رنگ کی نہیں تھی، سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی. محمد حنفیہ زمین پہ آ کے گرے. ارے مولا کے چاہنے والے قریب آئے والے سید سجاد کے، اے میرے مولا آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ تشریف لے آئے. عابد بیمار قریب آئے، اپنے چچا کے سر کو زانو میں رکھا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا. جیسے ہی اشک محمد حنفیہ کے چہرے پہ پڑے، ایک مرتبہ